السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک لفظ متعدد بار بعض اوقات سنتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے نفع. کاروباری لوگوں کے کاروبار کا مدار ہی اس لفظ پر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا چھاپڑی لگا کر اپنا سامان بیچنے والا شخص ہو یا ملٹی ملینئر جس کے کاروبار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمیشہ یہ لوگ ایسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے. اس کے لیے وہ جائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات آج کل کی دنیا میں ناجائز ذرائع بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک عام آدمی ہے جس کا کاروبار سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنے مفاد کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ کسی بھی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اور یہی چیز ایک عام آدمی کے لیے نفع حاصل کرنا ہے. یہ تو ہے دنیاوی معاملات میں اس لفظ کا استعمال، لیکن دینی اور روحانی دنیا میں بھی اس کا بہت استعمال ہوتا ہے. اس تعلق میں احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ بیان کروں گا. یہ لفظ عربی لغات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے لغوی معنی پہلے بیان کرتا ہوں. نفع کا مطلب ہے کسی چیز کا انسان کو فائدہ پہنچانا، کسی چیز کا انسان کو میسر آنا، کسی چیز کا قابل استعمال یا قابل فائدہ ہونا. لین ایک ڈکشنری کی کتاب ہے لغت کی، اس نے یہ لکھا ہے. پھر لین میں ہی نفع فے کی شد کے ساتھ
لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی شخص کا کسی کے لیے فائدے کا سبب بننا، اور بعض احادیث کے مطابق ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ دوسروں کے فائدے کا وجہ بنتا ہے۔ پھر مفردات میں لکھا ہے کہ النفع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خیرات تک رسائی کے لیے استعانت حاصل کی جائے یا وسیلہ بنایا جائے، پس نفع خیر کا نام ہے۔ پھر لین میں ہی اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ کسی شخص کے مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور لسان العرب ایک لغت کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ النافع اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق میں سے جس تک چاہتی ہے فائدہ کو پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ ہر نفع و نقصان اور ہر خیر اور شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لغوی وضاحت کے بعد اب میں حدیث کی روشنی میں یہ بیان کروں گا کہ ایک مومن پر اس لفظ کو کس طرح اطلاق پانا چاہیے۔ ایک مومن ایک دنیا دار کی طرح صرف اپنے فائدے کی نہیں سوچتا، بلکہ دوسروں کا فائدہ بھی سوچتا ہے، اور سوچنا چاہیے اس کو۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں یہی تعلیم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات جو حدیث سے ملے ہیں ہمیں اس بارے میں، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ اور اس فائدہ پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس بارے میں بعض احادیث پیش کرتا ہوں جن سے دوسروں کو نفع پہنچانے کے بارے میں کیا ارشادات ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا پتہ چلتا ہے۔ سعید بن ابی وردہ نے اپنے باپ سے، ان کے باپ نے ان کے دادا سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے دادا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، جو شخص طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ تو آپ نے فرمایا چاہیے کہ اچھی بات پر عمل کرے اور بدی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں درخت کی ایک شاخ پڑی دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس پر اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے